حادثات سے اور ناگہانی اموات، اچانک اموات سے بچنے کے لیے ایک تو اپنے معاملات کو درست رکھیں، دوسرا نمازوں کی پابندی کریں، اور صبح و شام کے اذکار لازمی طور پر کریں کہ ان کے اندر پروٹیکشن ہے بہت ساری چیزوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں بتائے ہیں، جو پیارے نبی علیہ السلام نے خود اذکار کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم اور پیاری دعا ہے جو ناگہانی اچانک اموات سے بچانے والی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ تو اس دعا کے اندر جتنی بھی اچانک اموات ہیں اور جتنے بھی حادثات ہیں، جو چاہے ہمارے گھر کے حادثات ہوں، باہر سفر کے حادثات ہوں، کسی بھی جگہ کے حادثات ہوں، وہ سارے کے سارے حادثات اور وہ ناگہانی اموات اس دعا کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے تھے، چند کلمے ہوتے ہیں، سمندر کو اس کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی زندگی کے ساتھ جڑے حادثات ہیں وہ اس دعا کے اندر شامل ہیں، تو یہ دعا لازمی طور پر پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح جب سفر کے اوپر نکل رہے ہوں تو گھر سے نکلتے ہوئے دعا، گھر سے نکلنے کی دعا لازمی طور پر پڑھ کر باہر نکلیں، اور جب بھی کوئی سفر کے اوپر جا رہا ہو تو گھر والے جو لوگ ہیں، مقیم لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس مسافر کو اللہ کے حوالے کریں، اور اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا ہمیں سکھلائی ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اور پھر یہ مسافر کو بھی چاہیے کہ اپنے پیچھے گھر والوں کو بھی اللہ کے حوالے کر کے جائے۔ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ جب مقیم نے مسافر کو اللہ کے حوالے کر دیا، مسافر نے اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ کے حوالے کی ہوئی چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اپنی طرف سے یہ پابندی ہمیں کر لینی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو جو تقدیر آنے والی ہے، جو ہمارے نصیبے کے اندر لکھا جا چکا ہے، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہم چاہے جو مرضی کر لیں، لیکن ہمیں کم از کم یہ جو آداب ہے ان کا تو خیال کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کر نکلنا، اللہ کے حوالے کر نکلنا، پھر سفر کے اوپر جاتے ہوئے، گاڑی کے اوپر بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا پڑھنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا۔ سفر ایک تو عذاب کا ٹکڑا ہے، دوسرا جو جس چیز کے اوپر آپ سواری کر رہے ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس کوچ ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ساری کی ساری اللہ نے مسخر کی ہوئی ہیں انسانوں کے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اپنے مسخر کر لے، تو کوئی بھی سواری ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہوتی ہے، تو انسان کو پھر اللہ رب العالمین کے سپرد کرنا چاہیے اپنا معاملہ۔ ہمارے یہاں اکثر یہ دعا پڑھنے کا یا اس طرح کے آداب کا خیال رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، اور سفر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، میوزک گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کی غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ جو ہے نا وہ شر کے ساتھ نہ ہو جائے۔ آخری عمل انسان کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قیامت والے دن اسی کی بنیاد کے اوپر انسان کو اٹھایا جانا ہے۔ جو سجدے میں ہے تو سجدے کی حالت میں اٹھے گا، جو حرام کی حالت میں ہے وہاں پہ طواف کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، تو اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا، تو جو گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ کی حالت کے اندر ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ان معاملات کے اندر جب آپ سفر ہی وہ موت کا سفر ہے، اس کے اندر ہر طرف سے جو ہے ڈر ہی ڈر ہے، تو اس کے اندر انسان کو تھوڑا احتیاط والا معاملہ بھی اپنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ان حادثات سے محفوظ فرمائے، لیکن ان حادثات سے بچنے کے لیے جو پلاننگ، جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ ہے یا آپ نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کے مطابق وہ کام کر لینا چاہیے تاکہ ہم حادثات سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔